الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صرف قدرت ہے، کوئی ان کی رمز کو کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عربیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام. آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے. آمین. دوستان عزیز، اس خوابداری عرض میں ہر انسان ایک ہی دھن میں مگن نظر آتا ہے، ایک ہی جستجو اور تلاش کے سفر میں ہر وقت کوشاں نظر آتا ہے. ایک مقصد ہے انسان کا زندگی گزارنے کا، اور اسی مقصد اور اسی اہداف کے حصول کی ہر وقت کوشش میں ہے. وہ جستجو، وہ تلاش کا سفر، وہ منزل جو انسان کے پیش نظر ہے، جس کے لیے انسان اس خوابداری عرض میں ہر وقت مگن
اور سرپوشاں نظر آتا ہے، وہ اس کائنات کے پالن ہار کی اور محبوب یگانہ روزگار کی محبت، الفت اور رضا اور غلامی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پھر ہر انسان مساعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے، رضا مل جاتی ہے، پھر اس کے بدلے میں وہ انسان ایک پرکیف اور پر آسائش انعام جو کہ جنت کی صورت میں ملنا ہے، اس کے لیے انسان سرگرداں نظر آتا ہے۔ آج کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے انسان کو جو معاشرے کے لیے خود بھی سکون اور گہوارے کا متاوا ہو اور معاشرتی تشکیل میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہو، تو ایسے انسان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے جس سے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا اور اس کے بدلے میں ملنے والی جنت کا حصول آسان ہوتا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ان اعمال کو آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اعمال ہیں جن کو گرداننے سے، جن کو اپنانے سے انسان اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا اور اس کے بدلے میں ملنے والی جزا جو جس کو جنت کا نام دیا گیا ہے، اس کا بھی حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے اعمال ہیں جن کو سر انجام دینے سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جنت کا راستہ کائنات عالم کا خالق و مالک اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اسے دکھاتا ہے، اسی کے سامنے وہ راستہ واضح کیا جاتا ہے جو اس کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس مختصر وقت میں دیکھنا ہے آیا اللہ اس کے رسول کی رضا اور جنت کے حصول کا معاملہ ہمارے ذہن میں ہے، یا یہ بالکل ہم نے اس کو سائڈ لائن پہ لگا دیا ہے، ہم صرف معاشی گھن چکر میں ہیں، وقت گزارنے، بس صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، اس معاملے میں ہیں۔ آیا ہم نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ ایسے بے شمار اعمال ہیں جن کو اپنانے سے یہ سارے راستے انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے یہ نام سن رکھا ہے، جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام، یہ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا، اور کمال کا حافظہ، تورات کے بھی آپ عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم، پھر اللہ نے کرم بالائے کرم ایسا کیا آپ کو قرآن کا بھی عالم بنا دیا۔ سب سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان پہ ایمان لائے ہوئے تھے، اہل کتاب تھے، حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن سلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، پھر حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیتا ہے جو اہل کتاب ہو کر پھر میری ذات پہ ایمان لاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اس دگنا اجر سے فیض یافتہ ہوئے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل کے اندر حضور کے بے شمار کمال، فضائل، کمالات بیان کیے، اس میں تورات زبور میں یہ واضح لکھا ہوا تھا جو آخری نبی ہوں گے وہ مکہ میں مبعوث ہوں گے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، جب حضور پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو
لوگوں کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آج مسلمانوں کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. لوگ دوڑے دوڑے آئے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کے نبی کو. کوئی استقبال کی صورت میں، کوئی شغل تماشا دیکھنے کی صورت میں، کوئی محبتوں کے ڈگر کو اپنانے کی صورت میں. اور صحابہ کرام نے تو اپنے صافے، اپنے کپڑے، اپنے رومال جو تھے ان کو جھنڈوں کی تشبیہ میں لہرا کر یہ اعلان کر رہے تھے وہ دیکھو بدر کے پہاڑیوں سے، ردا کی پہاڑیوں سے، ودا کی پہاڑیوں سے ایک چاند طلوع ہوا ہے. یہ چاند ایسا چاند ہے جس نے پوری کائنات عالم کو روشنی سے منور کر دینا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی چلا گیا دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے نبی کہتے کیا ہیں، دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے نبی ہیں کیسے، دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے نبی کا محور اور مرکز، کلام کا آغاز، کلام کی مبادیات کیا ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مقصد یہ تھا کہ جاؤں دیکھوں مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دہلیز مصطفیٰ جناب حضرت ابو ایوب انصاری کہ گھر میں میرے آقا رونق افروز تھے، میں وہاں پہ حاضر ہوا، جا کے حضور کا چہرہ دیکھا، بس دل میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مسلمانوں کے نبی، اللہ کے نبی، کائنات عالم، شرق و غرب کے نبی، امام الانبیاء کے جو مبارک زبان سے جو کلمات سب سے پہلے میرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے میرے کانوں کی سماعت کے ساتھ ٹکرائے نا، وہ الفاظ یہ تھے کہ امام الانبیاء، رحمت کون و مکان، فخر آدم و بنی آدم. حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ 3 عمل ایسے ہیں ان کو اپنانے سے جنت کا راستہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. 3 اعمال جو مقصد ہے انسان کا، اللہ کی رضا، محبوب پاک کی رضا اور اس کے بدلے میں اس کی جزا میں جنت کا حصول. یہ دنیا، یہی انسان کا ترہ امتیاز ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں جو بندہ ان کو ادا کرتا ہے، اپناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سب سے پہلے حضور کے الفاظ جو میرے کانوں میں آئے، فرمایا سلام کو عام کرو. کس کو؟ سلام کو عام کرو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، طبیعت، یہ کوئی سلام نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہی کر دیتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے، اپنے یعنی اشاروں سے سلام ہوتا ہے. آنکھوں سے لوگ آج کل کے دور میں سلام کرتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں سلام کرنے کے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ ایسے الفاظ تھے جب لوگ آپس میں ملتے تو محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہوئے وہ الفاظ دہرائے جاتے تھے. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں وہ الفاظ کیا تھے جی؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ آپ کو دیکھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، آپ کو دیکھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اللہ آپ کی صبح کو روشن کر دے، اللہ آپ کی شام کو روشن کر دے. یہ الفاظ تھے زمانہ جاہلیت میں، جو صبح بخیر اور گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اسی تسلسل کا نتیجہ ہیں جو چلتے آ رہے ہیں. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تھے جو رائج تھے زمانہ جاہلیت میں. پھر جب اس کائنات عالم میں عرب کے اندر کائنات کو روشنی سے منور کرنے کے لیے جو قمر منیر اور بدر منیر طلوع ہوا، اس نے پھر آتے ہی یہ ارشاد فرمایا وہ جو زمانہ جاہلیت کے الفاظ تھے وہ اور تھے، اس کے بدلے میں تم سلام کو عام کرو. کس کو؟ سلام کو عام کرو. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلام کو عام کرنا یہ بندے کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، بندے کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے سلام کو عام کرنا. سلام کرنے میں ایک انسان معاشرتی تشکیل میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہوتا ہے. سلام کرنے سے دو دوستوں کے اندر آپس میں محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، عداوت دور ہوتی ہے، حسد دور ہوتا ہے، کینہ دور ہوتا ہے.
جب آپ سلام کے ذریعے لوگوں میں محبت اور الفت پیدا کریں گے، یوں سمجھیں کہ 5 لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا لیا، وہ 5 لوگ آپ سے محفوظ ہو گئے۔ یہ معاشرتی تشکیل کا سب سے اہم اور بہترین حصہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے، جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، چھوٹے سے سلام کرے تو اس سلام میں شفقت کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر بندہ بڑے کو سلام کر لے تو اس میں تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، تعظیم کا اظہار۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اسلام نے تو بہانے دیے ہیں انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور پھر ہم سلام جو ہے اس کو مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں دے دی ہیں، اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو 20 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمران بن حسین راوی ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ کیسا نظام ہے، جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو اس انداز میں نوازتے ہیں۔ کہاں وہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے لوگ اللہ آپ کی صبح کو روشن کرے، اللہ آپ کی شام کو روشن کرے، لیکن حضور نے اس کے متبادل الفاظ ایسے عطا کیے، فرمایا جو بندہ سلام کرتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو۔ اور پھر اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انس، یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، آپ نے تعلیم تو جناب حضرت انس بن مالک کو دی ہے، لیکن یہ امت کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انس جب گھر آیا کرو تو گھر میں آنے سے پہلے گھر والوں کو پر سلامتی کی دعا کیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام سکھایا، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے سلام کرتے، گھر والوں پر سلامتی کی دعا کرتے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دینا اور سلام کو عام کرنا یہ آپ کی معاشرتی تشکیل کا حصہ تو ہے ہی ہے۔ اگر سلام کو عام کر لو تو اللہ تمہاری معاشرت کے ساتھ ساتھ تمہارے معاش کو بھی بہتر فرما دے گا، معاشرت کے ساتھ ساتھ معاش کی بھی خوشخبری دی گئی اس میں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے گھر آتے ہو، گھر میں کسی کو موجود نہیں پاتے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکیلا گھر ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر برکت ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر نحوست ختم ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر امن اور سکون والا معاملہ ہو، کیونکہ سلام میں امن کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جب گھر میں کوئی ہو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، جب گھر میں کوئی نہ ہو، خالی گھر ہو تو آتے ہوئے سلام کیا کرو، یوں سمجھو کہ تم اللہ کے نبی کو سلام دے رہے ہو۔ اور پھر سلام کا جواب، عام شخص کو سلام کریں تو جواب ضرور ملتا ہے، جب حضور علیہ السلام کو سلام کریں گے تو جواب اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ملے گا، اتنا عرفہ ملے گا۔ ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، علامہ الہی بخش قادری ضیائی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے اکابر اور پرانے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لاہور میں رہنے والے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ان کا بیان سنا تھا، میں غالباً دوسرا سال تھا میرا جب میں پڑھتا تھا، دوسرا سال تھا میرا، شیخو پورہ کے اندر ابتدائی تعلیم کا میں نے آغاز کیا، تو ان کا معمول تھا وہ حضور سیدی فیض عالم کی دربار پہ جا کے دعا مانگتے، کاش میرا اللہ مجھے یہاں پہ وہ چھینک آ جائے۔ کیا آ جائے؟ چھینک آ جائے۔ تو چھینک جب آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو حضور کا فرمان ہے جب
کسی کو چھینک آئے تو وہ اللہ کی حمد کرے الحمدللہ، اور جو چھینک کو سنے تو وہ جواب دے یرحمک اللہ، وہ دعا مانگا کرتے۔ تو میں تو اس نیت سے جاتا ہوں، اس نیت سے جاتا ہوں داتا دربار، اور وہاں پہ اللہ سے جا کے دعا کرتا ہوں مالک مجھے اس مقام پہ چھینک آ جائے، میں چھینکوں تو فیض عالم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا طفیل، حضرت عبداللہ بن عمر جو جناب سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، جناب عبداللہ بن عمر، آپ اپنے غلام کو ساتھ لیتے اور بازار میں چلے جاتے، ہر آنے جانے والے کو آپ سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے آپ، اور بازار میں جا کر کچھ خریدتے نہ، ایسے جاتے سلام، لوگوں کو جو بھی راستے میں ملتا سلام کرتے، اس کو ملتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، ایک دن حضرت طفیل نے جو آپ کے غلام اور خادم تھے، انہوں نے پوچھ لیا حضور آپ کا بات کا مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا، آپ ایسے جاتے ہو اور راستے میں جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ سلام کرتے ہو، وہ ملا سلام کیا، وہ ملا سلام کیا، وہ ملا سلام کیا، سلام کر کے واپس آ جاتے ہو، آپ کے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اپنا مقصد تو پورا کرنے جاتا ہوں۔ پوچھا حضرت طفیل نے حضور مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہر میں بازار میں جاتے ہو اور سلام کر کے جتنے دوست ملتے ہیں سلام کر کے واپس آ جاتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں تو نیکیاں کمانے جاتا ہوں، جس کو سلام کرتا ہوں ہر سلام میں اللہ مجھے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سلام جب ہم چھوٹوں سے کرتے ہیں اس میں اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں شفقت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں چھوٹوں پر ایک محبت اور اپنائیت کا اور ایثار کا اظہار ہوتا ہے۔ جب بڑوں کو سلام کریں تو اس میں تعظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کے سب سے پہلے جملے جو میرے کانوں میں آئے وہ حضور نے فرمایا تم سلام کو عام کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ مہمان سے ہیلے بہانے تراش کر کے رخصت لینے کا سوچو۔ آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ابھی بھی جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ مہمان نوازی کا کنسپٹ ہے، شہروں میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ میں، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کی خبر نہیں ہوتی، کھانا پینا تو الگ بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانے کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر غالباً 29 سپارہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا اہل جنت کی صفات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے کے حصول کے لیے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر اچھے گھر میں سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کمزور اور ناتواں لوگوں کے لیے دسترخوان پہ جگہ ہو، کھانا کھلایا جائے، اور برے سے برے گھروں میں سے وہ برا گھر ہے جس میں بھوکوں کو دھتکار دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے، یہ جو تم پہ اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے، یہ جو نعمتوں کی فراوانیاں ہیں، فرمایا تم جانتے ہو یہ نعمتیں تمہیں کیوں میسر آتی ہیں؟ حل ترزقون بضعفائکم، یہ تمہیں رزق جو ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رزق بھی اللہ تمہیں پسماندہ لوگوں کی برکت سے عطا فرماتا ہے، نادار لوگوں کی برکت سے عطا فرماتا ہے رزق۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت تھی۔ آپ کی جو تعلیمات یہاں تک ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کے دسترخوان رحمت پہ، دہلیز محبت پہ جو آتا جولیاں بھر بھر کے جاتا۔ حضور تو ادھار لے لے کے لوگوں کو عطا فرماتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہوتا،
کئی کئی مہینے گزر جاتے، اور پھر مہمان نوازی ان کی اتنی مشہور تھی کہ مہمان کے لیے جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اتنی مشہور تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عملی طور پر آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جس سے معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہوگا، اس سے انسان کو انسانیت سوز نہیں بنے گا، انسان انسانیت سے منور ہوگا، انسانیت سے ہمکنار ہوگا۔ فرمایا سلام کو عام کرو، پہلی بات۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور تیسری نمبر پہ حضور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جب ساری کائنات سو جائے نا، رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور اللہ کی دہلیز پہ اپنی جبی کو ٹکاؤ، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جب ساری کائنات سو رہی ہو، ماہ استغراق میں ہر بندہ اپنے اپنے معاملات سے تھکا ہارا چورا سب کچھ بستر پہ بڑے پیار اور محبت کی نیند، جب الارم بجتا ہے نا صبح تو بندہ کہتا ہے کاش یہ موبائل ہی نہ ہوتا، اتنے پیار بھری نیند سکون سے جب بندہ سوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ساری کائنات سو جائے وہ بندہ اٹھ کے اپنے اللہ کو منائے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب خالق و مالک اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت کا جلال فرماتے ہوئے اعلان کرتا ہے تو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا حل من مسترزق فرزق لہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عطاؤں کی برسات مانگنے والا۔ تو اس وقت رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جو ساری کائنات سوتی ہے وہ اٹھ کے اللہ کو مناتا ہے۔ فرمایا راتوں کو اٹھ کے جو بندہ اللہ کو مناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے مراد نماز تہجد لے لیں، ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں پوری نہیں ہوتی، ہم نے تہجد کہاں پڑھنی ہے؟ جو بندہ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، کیونکہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے جو بندہ 40 دن پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو لوگ، میں اپنے ایک قسمت پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ آتے ہیں واش روم کر کے واپس لے جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر میں آ کر اپنا کام تو کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ کام نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کہ آج بڑی مشکل ہے، گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں تو اب زندگی، اور پھر اس کا کچا چٹا ہم پاکستان جیسے پاکیزہ ملک پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کا گھر پورا نہیں ہو رہا یہ آپ کی نکما پن ہے، آپ نے کبھی ایسا کیا؟ میں نے کبھی ایسا کیا؟ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس نے کبھی ایسا کیا کہ ساری کائنات سو رہی ہے وہ اٹھ کے اپنے اللہ کو منا رہا ہے؟ ایسے لوگ ہمیشہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی زندہ کرتا ہے، ان کے کام بھی زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے 3 باتیں میرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے حضور علیہ السلام کی آئیں وہ یہ 3 باتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان 3 باتوں پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پہلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، دوسری بات رحمت کائنات نے فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات اپنے اللہ کو مناؤ۔ یہ 3 باتیں میں سمجھتا ہوں اگر بندہ اپنا لے تو انسان کی اپنی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کے آس پاس والے لوگوں کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اور بندہ ایک واقعتاً ایک ذمہ دار بندہ یہ 3 باتیں اپنا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے یہ ضرور بھی ضرور کردار ادا کرے۔ اور جب بندہ ایسے کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ پاکستان، اس پاکستان کے رہنے والے، یہاں کے ماحول، یہاں کے سوسائٹیز کے لوگ، یہاں ویلفیئر جتنے بھی نظام ہیں وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ وہ پھر سے حضور علیہ السلام کی پاکیزہ فرمان کے پاکیزہ خوشبوؤں کے ساتھ معطر منور ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔